شب قدر کے جو معاملات ہوتے ہیں، شب قدر کی رات ہوتی ہے، تو اس میں کیا خصوصی دعا مانگی جائے، کہ کیا دعا ہے کہ جو امت کو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ یہ دعا کثرت سے مانگی جائے، یا ان دعاؤں کو جو ہے خصوصی طور پہ مانگا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ ٹھیک ہے، کیا پڑھوں؟ جی جی. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اے عائشہ، ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگو. اب کون سی کلمات ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ الفاظ ہیں، ہم مانگتے ہیں نا دعا. اب دیکھیں دعا کے اندر، اب رمضان کے اندر لوگ آتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ رمضان میں ہی مانگتے ہیں، لیکن جس دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ہمیں تو ہر دعا میں اس دعا کو تو شامل کرنا ہی چاہیے ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معافی دینے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے. اللہ. اب اللہ تعالیٰ کی حضور دعا، حضور کی پسندیدہ جو ہیں، جس کا حضور جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اور کہہ بھی کس سے رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے، ہماری ماں سے، ام المومنین سے. کہ معلوم ہے نا کہ ام المومنین جو ہے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں، تو وہ تعلیم آگے دیں گی نا کہ یہ دعا مانگو جس کا حضور ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں کہ اس دعا میں چاشنی کتنی ہے ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ بندہ جب اس سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور پھر کیسے پسند کرتا ہے؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کرنا کیا ہے؟ یہی ہے نا، معافی مانگنا ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے، اب اس انداز سے اگر آپ معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، استغفار کرو تو اسی انداز میں کرو. اور پھر توبہ کرنے والے کو رب کیسا پسند فرماتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب آپ 70 سال کی گناہ لے کے چلے جاؤ، لیکن پھر آپ جب یہ دعا مانگو اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر فرمانے والا ہے، تو پھر وہ جب بندے کی معافی کو قبول کرتا ہے تو پھر چاہے اس نے 70 سال کیا، 70,000 سال بھی گناہ کیے ہونا، پھر بھی اس کو رب معاف فرما دیتا ہے. اور یہ کس کا فرمان ہے؟ آپ دیکھیں یہ کس کے صدقے میں ملا ہے. ہم اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے یہ ہماری عرضی پیش کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی. اگر وہ یہ نہ عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اگر وہ ہمارے نہ گر گراتے تو ہمارا انجام کیا ہونا تھا؟ پچھلی امتوں کا انجام نہیں دیکھا ہے ہم نے، نہیں سنا ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا عذابات آئے اور کیوں آئے؟ کہ انہوں نے تنگ کیا تھا، انہوں نے جو ہے چھوٹی موٹی غلطیاں کی جو آج ہمارے نزدیک چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں. آج جتنے ہم جرم کر رہے ہیں، پچھلی امت اگر ایک ایک جرم کرتی تھی تو ان پر عذابات آ جایا کرتے تھے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنے جرم کرنے کے بعد بھی ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ آؤ رب کی بارگاہ میں استغفار کر لو، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ اسم مبارک ہے، اور اس کا معنی ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والا. اس کا مطلب ہی یہی ہے. عفو کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے تو تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. یہ دعا ہے. اور پھر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس ہمیں اس دعا کو خاص کر کے جو ہے وہ پکڑ لینا چاہیے جتنی کثرت ہو سکے. ہم تسبیحات تو پڑھتے ہیں، اگر ایک تسبیح اس کی بھی پڑھ لیں گے تو ہم پر کون سا بوجھ آ جائے؟ بالکل بالکل. ہم کون سے مطلب جو ہے نا وہ تھک جائیں گے. اور یہ ہے اتنی آسان اگر بار بار مانگیں. اور پھر آپ دیکھیں جب یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت سے جو ہے آپ کے اندر موجود آ جاتی، مطلب آپ کے اندر کیفیت آ جاتی ہے. تو ایک تو ہم دعا مانگتے ہیں، اور پھر آپ یہ تصور کریں ہم نے جو ہے تصورات کی دنیا سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان روحانی تصورات کی دنیا سے اپنے آپ کو نکال دیا، اور سارے تصورات جو دنیا کے جو ہے نا جو دنیاوی معاملات ہیں، دین کے تصورات سے ہم نے اپنے ذہن کو خالی کر دیا ہے، اور دنیا کے تصورات سے ہم نے اپنے ذہنوں کو بھر دیا ہے. تو اب ہمارا خیال جو ہے گنبد خضرا کی طرف جاتا ہی نہیں. ہمارا خیال جو ہے حرم کعبہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. ہمارا خیال جو ہے وہ رب کی رحمت کو پکارتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں دنیا کا خوف رہ گیا ہے، اور ہم مانگنے بھی جاتے ہیں تو بھی دنیا والوں سے مانگنے جاتے ہیں. اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، وہ رب ایسا
عطا فرماتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، رب وہاں سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ تصور کریں گے نا دعا مانگنے سے پہلے، یہ وہ دعا ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حضور یہ دعا جو ہے عنایت فرما رہے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ تصور کیا نا کہ یہ حضور دعا عنایت فرما رہے، اب آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں اے اللہ میں تجھ سے وہ دعا مانگتا ہوں جو تیرے حبیب نے ہمیں عطا کی۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس انداز میں دعا کریں گے، آپ بتائیں خود بخود چاشیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میری کیفیت تو جو ہے تبدیل ہو رہی ہے اس حوالے سے، اللہ، ٹھیک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سن رہے تو آپ کے بھی اندر یہ چیز آ رہی ہوگی کہ جب میرے حضور نے یہ دعا دی ہے تو یہ دعا کچھ عام نہیں ہے بلکہ خاص دعا ہے جس کا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں اس رات کے اندر کہا گیا کہ مانگو اللہ کی بات۔ حضرت صاحب